السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الابرار يشربون من کأس كان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، یہ دنیا ایک دن ختم ہو جانے والی چیز ہے اور ہمیشہ رہنے والی آخرت ہے، اور ہم انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہمیں امید ہے کہ ہم سب کے سب ہمیشہ کے لیے جنت میں جائیں گے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان جنتوں کے تذکرے سے دور ہیں۔ جنت کے تذکرے اس کی زبان پر نہیں، اس کے کانوں میں نہیں، اس کے سامنے نہیں، جس کی وجہ سے جنت سے بالکل غفلت سی جیسے ہو چکی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت بار بار ہمیں قرآن کریم کے اندر جنت کی نعمتوں کے بارے میں سمجھا رہے ہیں۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، اور کبھی فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا۔ اس ساری آیتوں میں بہت ساری جگہ اللہ رب العزت جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اور جنت کیسی ہے؟ اگر خدا کی قسم کسی کو جنت کا صحیح علم ہو جائے، جنت کا پتہ چل جائے کہ جنت کتنی بڑی نعمت ہے، کہ دنیا کی ساری لذتیں، ساری راحتیں، سارے سکون وہ کھو بیٹھے اور ساری لذتوں کو چھوڑ کر جنت کی پیچھے پڑ جائے اور جنت کو حاصل کرنے میں اپنی زندگی گزار دے۔ حضرت ابن زید رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سورۃ الدہر نازل ہوئی، جس کی آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، تو جب یہ سورت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کو یہ سورت سنائی، اور جیسے ہی انہوں نے جنت کا تذکرہ، جنت کی نعمتوں کا ذکر اس سورت کے اندر سنا تو فرماتے ہیں کہ ان کی روح قبض ہو گئی۔ جنت کے شوق میں، جنت کی محبت میں ان کی روح قبض ہو گئی، برداشت نہیں کر سکے اور انتقال فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس صحابی کی روح جو ہے جنت کے شوق میں نکل گئی۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں جنت کو سننا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت انداز میں جنت کو بیان کیا کہ اگر تو اس کی زمین یعنی جنت کی زمین کا پوچھے کہ وہ جنت کی زمین کیسی ہے تو وہ کستوری اور زعفران کی ہے۔ اگر تو اس کی چھت کا پوچھے کہ چھت کیسی ہے تو وہ عرش رحمان کی ہے۔ اگر تو اس کی لپائی یعنی جو ہم دیواروں پر لگاتے ہیں پلاسٹنگ، کہ اس کی لپائی کیسی ہے، اس کا گارا کیسا ہے، تو وہ خوشبودار کستوری کا ہے۔ اگر تو اس کی بجری یعنی کانکریٹ کا پوچھے کہ اس میں کانکریٹ کون سا ہے تو وہ لؤلؤ اور جواہر کی ہے۔ اگر تو اس کی عمارت کا پوچھے تو اس کی ایک اینٹ چاندی کی اور ایک اینٹ سونے کی ہے۔ اگر تو اس کے درختوں کا پوچھے تو ان میں سے ہر ایک درخت کا تنا یعنی ٹہنی سونے اور چاندی کی ہے۔ اگر تو اس کے پھل پوچھتا ہے کہ اس کے پھل کتنے بڑے ہوں گے کھانے کے لیے، تو یاد رکھو کہ اس کے پھل جھاگ سے زیادہ سفید اور نرم اور شہد سے زیادہ میٹھے ہوں گے۔ اگر تو ان کے پتوں کا پوچھے کہ پتے کیسے ہوں گے تو وہ ایک باریک اور نفیس پوشاکوں سے بھی انتہائی درجے کے حسین اور خوبصورت ہوں گے۔ اگر تو جنت کی نہروں کا پوچھتا ہے کہ جنت کے اندر نہریں کیسی ہوں گی تو کچھ نہریں تو دودھ کی ہیں، کچھ نہریں تو دودھ کی بہتی ہیں جن کا ذائقہ بدستور قائم ہے،
اور کچھ نہریں شراب کی ہیں جو پینے والوں کے لیے خوب لذیذ ہوں گی، اور کچھ نہریں صاف ستھرے شہد کی بہتی رہتی ہیں۔ اگر تو ان کے کھانے پینے کا پوچھے کہ مجھے کھانے کے لیے وہاں پہ کیا ملے گا، تو وہاں میوے ہیں جو ان سے چاہے پسند کر لیں گے، اور جو تجھے چاہے، جو تیرا دل چاہے گا وہ تجھے ملے گا۔ اور گوشت کو پوچھی کہ گوشت کیسا ہوگا، تو وہاں تیرے سامنے خوبصورت پرندے، خوبصورت جانور پھرتے ہوئے ہوں گے، اڑتے ہوئے ہوں گے، تو صرف دل میں سوچے گا کہ مجھے یہ پرندہ کھانا ہے، اس کا گوشت کھانا ہے، اس کے کباب اور فرائی ہو کے تیرے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ اگر تو ان کے پینے کی چیزوں کا پوچھتا ہے کہ پینے کے لیے اللہ مجھے کیا عطا فرمائیں گے، تو وہ تسنیم اور زنجبیل اور کافور پئیں گے۔ اور اگر تو ان کے برتنوں کا پوچھے تو وہ سونے چاندی کے ہوں گے، شیشے کی طرح صاف کہ اندر کی چیز باہر سے نظر آئے گی۔ اگر تو جنت کے دروازوں کی چوڑائی پوچھے گا کہ جنت کے دروازے کتنے چوڑے ہوں گے، تو خدا کی قسم ان کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔ اس پر ایک دن ایسا آئے گا اور آنے والا ہے کہ اس دروازے پر رش کی وجہ سے بھیڑ لگی ہوگی۔ اگر تو جنت کے درختوں کی ہوا چلنے کا پوچھے کہ درختوں کی ہوا کیسے چلتی ہے، تو وہ اپنے سننے والے کو مسحور کر دے گی، دیوانہ کر دے گی۔ اگر تو ان کے سائے کا پوچھے تو ان میں سے ایک ہی درخت ایسا ہے کہ تیز ترین گھوڑا جو سب سے زیادہ تیز دوڑنے والا ہو، 100 سال تک اس درخت کے نیچے، صرف ایک درخت کے نیچے 100 سال تک دوڑتا رہے گا، دوڑتا رہے گا، دوڑتا رہے گا، اور اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اتنا لمبا ایک درخت ہوگا۔ تو فرمائیے اور پوچھئے کہ کتنے درخت وہاں پہ ہوں گے جنت کے اندر۔ اگر تو جنت کی چوڑائی اور کوشادگی کا پوچھے تو سب سے کم درجے کا جنتی اپنی مملکت، تخت، محلات اور باغات میں 2000 سال کی مسافت تک چلتا رہے گا۔ 2000 سال کی مسافت راستے تک چلتا رہے گا۔ اتنی لمبی اللہ جنت اس کو عطا فرمائیں گے۔ اگر تو جنت کے خیموں اور قبوں کا پوچھے تو ان میں کا ہر ایک خیمہ ایسے خولدار موتی خوبصورت چمکتا ہوا بنا ہے، تمام خیموں میں مجموعی طور پر اس کی لمبائی 60 میل کے برابر ہوگی۔ ایک خیمہ، میرے بھائیوں، ایک خیمہ 60 میل کی مسافت کے برابر ہوگا اور چمکتے ہوئے موتی کی طرح ہوگا۔ اگر تو اس کے بالا خانوں اور کوٹھیوں کا پوچھے تو یہ ایسے بالا خانے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر بنائے گئے ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان کے نیچے نہریں چلتی ہوئی ہوں گی، اور تو اس کا نظارہ کرے گا۔ اگر تو ان محلات کی بلندیوں کا سوال کرے تو طلوع ہونے والے ستارے کو دیکھ لے کہ کیسے ستارے جگمگاتے ہیں۔ اگر تو اس کے بچھونوں یعنی بستروں کا پوچھے کہ وہاں کا بستر مجھے کیسے ملے گا، تو اللہ فرما رہے ہیں موٹے ریشم کا ہے جو بڑے سلیقے سے تیرے لیے ہم نے بچھا دیا ہے۔ اگر تو ان کی مسہریوں کا پوچھے تو وہ ایسے تخت ہیں جن پر سونے کے نگینوں سے شاہی مسہریوں کی چھت بنی ہوئی ہے، نہ ان میں کوئی پھٹن ہے نہ سوراخ ہے، وہ سجے ہوئے ہیں ایک بادشاہ کے تختوں کی طرح۔ اگر تو اہل جنت کی عمر کا پوچھتا ہے کہ عمر کیا ہوگی، تو فرمایا حضرت آدم ابو البشر علیہ السلام کی شکل پر 33 سال کی عمر وہاں پر ہوگی۔ اگر تو یہاں پر بوڑھا بھی مرا یا بچہ بھی مرا تو وہاں اللہ ہم سب کو جنتیوں کو 33 ایئرز کا بنا دیں گے، اور ہمیشہ 30 ایئرز کا تو وہاں پر رہے گا۔ نہ عمر گھٹے گی اور نہ عمر بڑھے گی، نہ بڑھاپا آئے گا نہ کمزوری آئے گی۔ اگر تو جنت والوں کے چہروں کا اور ان کے حسن کا پوچھے تو وہ چاند کی شکل کے ہوں گے۔ ہم سب جنت کے اندر چاند کی شکل کے ہوں گے، چاند کی جیسا نور ہمارے چہرے پر برستا ہوا ہوگا۔ اگر تو ان کے گیت کا پوچھے، ہاں میرے بھائیوں،
ان کو اللہ رب العزت جنت کے اندر گیت بھی سنائے گا، جو یہاں پر اپنے کانوں کو گانوں سے محفوظ رکھتے ہیں، موسیقیوں سے محفوظ رکھتے ہیں، الٹی سیدھی بےہودہ باتوں سے محفوظ رکھتے ہیں، اللہ وہاں پر ان کی حوروں کی زبانی، ان کی حوروں کی آواز میں ان کو گیت سنائے گا، فرشتوں کی آواز سنائے گا، انبیاء علیہ السلام کی آوازیں ان کو سنائے گا، اور پھر اللہ رب العزت خود بھی اپنے بندوں سے، جنتیوں سے خطاب فرمائے گا، اپنے بندوں سے خطاب فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم پوچھتے ہیں کہ جنت والوں کی سواریاں کیا ہیں، سواریاں کیا ہیں، کیسے یہاں پر، کیونکہ بہت حضرات کو گاڑیوں کا شوق ہے، کاروں کا شوق ہے، ایک سے ایک اچھی گاڑی کا شوق رکھتے ہیں، جن پر وہ سوار ہو کر ایک دوسرے کی ملاقاتیں اور زیارتیں کریں گے جنت کے اندر، تو وہ نہایت شان و شوکت اور اعلیٰ درجے کی سواریاں ہوں گی، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی منشا سے، جس چیز سے چاہا پیدا کیا ہے۔ یہ جنت والے ان پر بیٹھ کر، سوار ہو کر جہاں جائیں گے چلے جائیں گے، اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے، جو دنیا کے اندر ان کے دوست تھے، رشتہ داریاں تھی، اہل و اقارب تھے، ملنے والے تھے، سب سے وہ ان سواریوں پر بیٹھ کر کے ملنے چلے جائیں گے۔ ہاں، اگر تو ان کے زیور اور لباس کی زیب و زینت کا پوچھے کہ کیسے ہوں گے، تو کنگن سونے کے اور اعلیٰ درجوں کے موتیوں کے ہوں گے، اور سروں پر شاہی تاج ان کے لگے ہوئے ہوں گے۔ ہاں میرے بھائیوں، یہ ایسی جنت اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بنائی ہے، ہمارے لیے بنائی ہے۔ تو آپ کے دل میں سوال آ رہا ہوگا کہ یہ تو جنت کی خوبصورتی ہوگی، اللہ رب العزت ہمیں حوریں کیسی عطا فرمائیں گے؟ تو امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر تو ان کی دلہنوں یعنی جنت کی حوروں کا اور بیویوں کا پوچھے، تو وہ عورتیں نوجوان ہوں گی، ہم عمر ہوں گی، یعنی نہ زیادہ عمر بڑی ہوگی نہ زیادہ چھوٹی ہوں گی، ایک خاص انداز میں اللہ رب العزت نے ان کی عمروں کو بنایا ہے، جن کے اعضاء میں، ہر عضو میں، ہر انگ میں آب شباب کی گردش کرتا ہوگا، آب شباب ان کے اعضاء میں گردش کر رہا ہوگا، گلاب اور سیب جیسے، گلاب کا پھول اور سیب جیسے رخسار ہوں گے، منظوم موتیوں کی شکل، دانتوں میں چمک ہوگی، موتیوں کی طرح اس کے دانت ہوگے، کمر نرم و نازک ہوگی، جب چہرے کا جلوہ دکھائے تو سورج اس کے مکڑی کی رعنائیوں میں ختم ہو جائے، جب مسکرائے تو بجلی اور اس کے دانتوں سے چمک اٹھے۔ ہاں، جب مسکرائے گی تو اس کے دانتوں سے ایک عجیب سی چمک نکلے گی، جس کی وجہ سے پوری جنت جگمگانے لگے گی۔ جب تیرا اس سے ملاقات ہوگی، جب ہم سب ان سے ملاقات کریں گے، تو بہت ساری تمنائیں ہمارے دل کے اندر ہوں گی، جنتی کے اندر ہوگی، تو اللہ فرما رہے کہ تو جو جی چاہے اس سے تو کہہ سکتا ہے، یعنی وہ تیری ہوگی، وہ تیری ہوگی۔ اتنی خوبصورت اللہ رب العزت اس ایک جنتی کے لیے دلہن سجا کر رکھا ہے۔ جب وہ جنتی سے بات کرے گی تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ امام صاحب لکھ رہے ہیں کہ تو جو چیز چاہے تو اس سے بات کر، اور ایسی محبت سے بات کرے گی کہ دنیا کے اندر کیا کوئی محبت کسی سے کرتا ہوگا، کیا کوئی الفت کرتا ہوگا۔ جنتی اس جنت کی دلہن کے صحن و رخسار میں دیکھے گا، جیسے یعنی اس کے گال پر نظر پڑے گی، چہرے پر نظر پڑے گی، جسے صاف شفاف آئینے میں کسی چیز کو دیکھا جاتا ہے، جیسے صاف شفاف آئینے میں کسی چیز کو دیکھا جاتا ہے، گوشت کے اندر سے ہڈی کے اندر کا حصہ بھی نظر آئے گا، گوشت کے اندر سے ہڈی کے اندر کا حصہ بھی نظر آئے گا، نہ تو اس کے سامنے اس کی جلد پردہ بنے گی، نہ اس کی ہڈی، اور نہ ہی اس کی پوشاکیں۔ میرے بھائیوں، جو وہ کپڑا تن کیے ہوئے ہیں، جو لباس پہنے ہوئے ہوگی،
اس لباس کے اندر سے اس کا گوشت نظر آئے گا اور گوشت کے اندر سے اس کی ہڈیاں نظر آئیں گی اور ہڈیوں کے اندر کا گودا بھی اس کا چمکتا ہوا اور مہکتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر جنت کی یہ عورت زمین پر جھانک لے، اگر یہ ایسی خوبصورت اللہ نے بنایا ہے کہ زمین پر صرف دیکھ لے تو آسمان و زمین کی فضا خوشبو سے معطر کر دے اور تمام مخلوقات کی زبانوں کو کلمہ تکبیر و تسبیح پکارنے پر مجبور کر دے اور اس کی وجہ سے دنیا کے دونوں کنارے سج جائیں، ہاں خوشبودار ہو جائیں اور سج دھج جائیں اور اپنے غیر کے دیکھنے سے تمام آنکھوں کو بند کرا دے اور ہاں سورج کی روشنی کو ایسے ماند کر دے جس طرح سے سورج ستاروں کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے، ماند کر دیتا ہے، اور روئی زمین پر بسنے والے سب اللہ رب العزت پر ایمان لے کے آ جائیں گے۔ یعنی وہ ایک نظارہ کرا دے تو لوگ ایسے ہو جائیں گے کہ سب کے سب اللہ پر ایمان لے کے آ جائیں گے۔ اس کا سر کا دوپٹہ، اس کے سر کا دوپٹہ دنیا اور اس کی سب چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے، اور اس سے صحبت تمام خواہشات سے زیادہ تڑپانے والی ہے۔ جتنا زمانوں پر زمانے بیتتے جائیں گے وہ حسن و جمال میں ترقی کرتی چلی جائے گی، طویل زمانہ گزرنے پر بھی اس کی محبت اور ملاپ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ وہ حمل، ولادت، حیض و نفاس سے پاک ہوگی، نہ اس کو حمل ہوگا، نہ ولادت ہوگی، نہ حیض اس کو آئے گا، نہ وہ نفاس کا مسئلہ وہاں پر ہوگا۔ اور آگے بتاتا چلوں کہ نزلہ اس کو نہیں ہوگا، بلغم اس کو نہیں آئے گا، پیشاب سے وہ پاک ہوگی، پاخانے سے وہ پاک ہوگی، اور دیگر گندگیوں سے بھی اللہ نے اس کو پاک بنایا ہے۔ اس کی جوانی ختم نہیں ہوگی، اس کا لباس پرانا نہیں ہو سکتا، نہ اس کے حسن کی رعنائیاں ضعیف پڑیں گی، نہ اس کی صحبت کی چاشنی سے دل بھرے گا، اس کی نگاہ، ناز و ادا وغیرہ بس اپنے خاوند کی طرف ہی رہیں گی، اس لیے وہ کسی غیر کی تمنا نہ کرے گی، یعنی کسی اور کی اس کو تمنا کچھ نہیں ہوگی۔ ایسے ہی جنتی مرد کی نگاہ اور چاہت اس حور کی طرف رہے گی اور یہی اس کی انتہائی خواہش ہوگی، اگر یہ اس کی طرف نظر کرے تو اس کو خوش کر دے گی۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے انعام رکھے ہیں۔ اگر حکم کرے گا، اگر ہم حکم کریں گے تو وہ تسلیم کرے گی، اگر اس سے دور جائے تو اس کی حفاظت کرے گی۔ یہ اس حور کے ساتھ رہے گا، یہ جنتی شخص ان حوروں کے ساتھ رہے گا، خواہشات اور پاک دامنی کے ساتھ رہے گا۔ یہ ایسی ہے جس کو کسی اور انسان نے اور جنات نے ہاتھ تک نہ لگایا ہوگا۔ جب جنتی اس حور کو دیکھے گا اس کا دل سرور و لذت و دیدار سے اچھل پڑے گا، اور جب وہ جنتی سے بات کرے گی اس کے کانوں کو بکھرے ہوئے اور منظوم موتیوں سے سجا دے گی، اور جب اپنا جلوہ دکھائے گی تو محل و بالا خانوں کو چمکا دے گی۔ اگر تو ان کے سن کا پوچھے، ان کی عمر کا پوچھے تو وہ شباب پر رہے گی، کبھی اس کو بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اگر تو ان کے حسن و جمال کا پوچھے کہ وہ کیسا حسن ہوگا تو کیا تو نے سورج کو دیکھا ہے، کیا چاند کو دیکھا ہے کہ سورج اور چاند کا حسن کتنا ہے، وہ اس سے ہزاروں گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اگر تو ان کے رنگ روپ کا پوچھے تو گویا کہ وہ یاقوت و مرجان جیسی ہے۔ اگر تو ان کے حسن تخلیق کا پوچھے تو وہ عورتیں ہیں گوری رنگت والی، گوری رنگت والی ہیں جن میں خوبیاں اور خوبصورتیاں سب جمع کر دی گئی ہیں۔ اللہ نے سب کچھ ان کے اندر ڈال دیا ہے، ساری خوبصورتی کو ان کے اندر ملا دیا ہے۔ ان کو جمال ظاہری و باطنی سے سنوارا گیا ہے۔ وہ دلوں کی بہار ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر تو اس کے ساتھ عیش و نشاط اور مباشرت کی دل ربائی کا اور وہاں کے مزے کا پوچھے تو وہ پیار کرنے والی، خاوندوں پر مرنے والی، اپنے شوہروں کے حقوق کو حسن اسلوب سے اسی طرح سے ادا کرنے والی ہے جس ذوق سے وہ چاہت کرتی ہے۔
تمہارا اس عورت کے متعلق کیا خیال ہے بھائیوں؟ جب خاوند کے سامنے مسکرائے اور اپنی مسکراہٹ سے جنت کو جگمگا ڈالے. ہاں جب وہ مسکرائے گی تو ساری جنت مہک جائے گی. تو میرے بھائیوں یہ جنت کا نقشہ تھا جو امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے کھینچا ہے، بڑا ہی خوبصورت انداز میں ہے. میرے بھائیوں یہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے، اس کی ساری لذتیں ختم ہونے والی ہیں، اس کی ساری چیزیں ختم ہونے والی ہے. باقی رہنے والی آخرت ہے، جنت ہے، اس کی ساری لذتیں، اس کے سارے مزے ہمیشہ کے لیے ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ہمیشہ اس کے مزے بڑھتے ہی چلے جائیں گے، بڑھتے ہی چلے جائیں گے، بڑھتے ہی چلے جائیں گے. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ جنت کے پیچھے پڑیں، جنت کی طرف دوڑیں، کیونکہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. یہ اللہ رب العزت ہم سے فرما رہے ہیں کہ دوڑو مغفرت کی طرف، دوڑو جنت کی طرف. تو میری گزارش ہے کہ ہم سب کو جنت کی طرف دوڑنا ہے. یہ دنیا کی ساری تکلیفیں بھی ختم ہو جائیں گی اور یہاں کی ساری راحتیں بھی ختم ہو جائیں گی. انشاءاللہ ہم سب کو آخرت میں ہمیشہ جنت میں رہنا ہے. اس لیے سارے بھائیوں سے گزارش ہے، بہنوں سے گزارش ہے کہ جنت کی تیاری کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.